الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس بات کو ذرا دہراتے ہیں اور ذرا تحقیق میں جاتے ہیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جاہدو کا معنی ہوتا ہے زور لگانا، مشقت اٹھانا، بوجھ اٹھانا، محنت کرنا، یہ جاہدو کا معنی ہوتا ہے۔ جاہدو فی اللہ حق کا جہادی، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ مجاہدۃ النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ قلت الطعام، قلت الکلام، قلت المنام، قلت الاختلاط للناس۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے، اور وہ ہوتا ہے کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، لوگوں کے ساتھ بغیر ضرورت کے میل جول نہ رکھنا، اللہ کی طرف توجہ رکھنا۔ یہ سب جہاد، جہد، مجاہدہ کہلاتا ہے۔ یہاں لفظی معنی تو ہے والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا ہم میں، یعنی ہمارے راستے میں محنت، کوشش، علم پڑھا، عمل کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نفلی عبادت کی، بس کوشاں رہے زندگی میں۔ پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، البتہ ضرور بالضرور ہم انہیں دکھاتے ہیں اپنے راستے، انگلی پکڑ کے ہم چلاتے ہیں، وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جنت والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی البتہ محسنین موحدین کے ساتھ ہے، یعنی اس کی نصرت آتی ہے۔ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی بہت بڑی تفسیر ہے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے، علم ہو تو اس میں بڑے موتی ملتے ہیں۔ مولانا داؤد رات میں مطالعہ کر رہا تھا اسی مقام کا، تو زبردست بات کی ہے روح المعانی والے نے، آپ کی گھنٹے کی تقریر بنتی ہے اگر اس بات کو سمجھے۔ فرما والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا، کوشش کی، کیوں؟ فینا، ہمیں راضی کرنے کی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ابھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اس آیت کی طرف جانا پڑے گا۔ من یطع اللہ والرسول، معنی ہے جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، لازمی معنی اور مفہوم باعتبار معال کے بنتا ہے، جس نے خوش کیا اللہ اور اس کے رسول کو، تابعداری کر کے خوش کیا۔ اب آپ نے سمجھا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا ہمیں راضی کرنے میں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں محل رضا بتا دیتے ہیں، ہم ایسے راضی ہوتے ہیں، ہم ایسے راضی ہوتے ہیں، ہمارے راستے میں ایسا مجاہدہ کرو، ایسے کوشش کرو، ایسے گناہ کو چھوڑو، ایسے نیکی کی طرف آؤ، ایسے ذکر و اذکار کرو، پھر ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ معنی کریں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، مجاہدہ کیا، فینا، ہمیں راضی کرنے میں، ہم بھی پھر ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں محل رضا کی اور مجاہدہ کی۔ علماء سے رابطہ ہو گیا، نیک لوگوں سے رابطہ، انہیں بتایا ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، سنت کی تابعداری کرنی ہے۔ زندگی میں یہ تحقیق آپ کے ذہن سے نہ نکلے
جو میں نے ابھی بیان کی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا لازمی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ لعنت ہے، یہ اطاعت نہیں ہے. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا، کوشش کی ہمیں راضی کرنے کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے محل رضا کی اور مجاہدہ کی اور اپنے سیدھے راستے کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. ایسے ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری عادت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم موحدین، محسنین، احسان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی بھی اس پہ بات رہ گئی، انشاءاللہ نماز کے بعد کریں گے. ربنا تقبل اللہ العظیم. سورۃ الروم کو روم اس لیے کہا جاتا ہے، اس سورت میں رومیوں کی فتح کی عظیم پیشن گوئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام روم رکھا گیا ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سے یہ 84 نمبر پر ہے. اس میں 60 آیات، 6 رکوع، 827 کلمات، 3547 حروف ہیں. شان نزول. اس سورت کے آغاز میں ایک عظیم پیشن گوئی کا ذکر ہے جو حرف بحرف درست ہوئی. زمانہ نزول سن 615 عیسوی، جب مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے حبشہ میں پناہ گزین تھی. مشرکین مکہ ایران کے مجوسیوں کی کامیابی پر خوش اور مسلمان اہل روم کی شکست پر رنجیدہ تھے. ایران میں اس وقت خسرو پرویز حکمران تھا اور ایرانی حکومت عروج پر تھی. دوسری طرف رومی سلطنت بد نظمی افراتفری کا شکار تھی. رومی لوگ بظاہر حالات اس قسم کے تھے کہ رومیوں کا دوبارہ غلبہ حاصل کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن قرآنی پیشگوئی کے مطابق بضع سنین میں یعنی شکست کے 7 سال بعد دوبارہ غلبہ پا لیا. سبحان اللہ. اور ایرانی مغلوب ہو گئے. اب مسلمان خوش ہو گئے رومیوں کی فتح. پیشگوئی کے وقت رومیوں کے دوبارہ اقتدار میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کفار قریش سے کہا بضع سنین، 3 سے 9 سال کے اندر رومیوں کو دوبارہ غلبہ ہوگا. ابی ابن خلف نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے. ابی نے 100 اونٹوں کی شرط لگائی. شرط کی کفالت کا وعدہ اس کے بیٹے عبداللہ نے کیا. ابی ابن خلف کی وفات کے بعد اس کے ورثاء نے شرط پوری کر دی. ایک سائڈ سے شرط تھی تو رومی غالب آ گئے، پہلے مغلوب تھے. بس ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری. خلاصہ یہ سورت ایک دعویٰ اور توحید پر 13 عقلی دلائل، زجر، تخویف وغیرہ کے مضامین پر مشتمل ہے. دعویٰ سورت توحید کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور یہ 3 جگہ دعویٰ آئے گا. ذہن میں رکھو، یہ جو کہتے ہیں نا دعویٰ، تو اس سورت کا دعویٰ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ توحید کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد کرے گا. آج توحید میں ڈھیلے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. اور یہ دعویٰ 3 دفعہ اس سورت میں ذکر ہوگا. بس دعوے پہ بہت زور دیا کر. اس سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا. اور یہ کتنی جگہ آئے گا اس سورت میں؟ توجہ.
لڑکیوں تکرار میں بہت سستی ہو رہی ہے، چھوڑ دو یہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو باتیں اہم ہوتی ہیں کہ اب سورہ روم کا کوئی پوچھے دعویٰ کیا ہے، آج یہ طالبان صاحب نے درس دیا، کل اسماعیل صاحب نے دیا، یار موضوع کیا تھا؟ موضوع نماز تھا جی، شراب کی حرمت تھی جی، جوئے کی حرمت تھی، جہاد موضوع تھا، ہوتا ہے۔ اس سورت کا جو دعویٰ ہے نا وہ کیا ہے؟ توحید پہ پکے ہو کے اللہ کی مدد آئے گی، اور یہ 3 دفعہ دہرایا جائے گا روزانہ۔ مولانا عبد الرحمان صاحب تکرار میں یہ بار بار بات دہرایا کرو، دعوے والی کی سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میں نے کہا تھا ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ایمان، اسلام، احسان، اسلام پہ بہترین باس فقہا نے کی ہے، قدوری، گنج، شروکایا، ہدایہ وغیرہ۔ ایمان پہ باس شرکائے امور عامہ اور خیالی نے کی ہے، متکلمین جو عقیدے پہ باس کرتے ہیں۔ اور احسان پہ بہترین باس صوفی لوگوں نے کی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، جنید بغدادی، معین الدین چشتی اجمیری، مولانا احمد علی لاہوری، سید عنید اللہ شاہ بخاری، قاضی نور محمد، شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ تعالی، رحمہ اللہ تعالی، ان لوگوں نے باس کی ہے۔ تو اس لیے محسنین اصل میں کہا جاتا ہے مخلصین، جس میں اخلاص ہو، تزکیہ اور تقوی سے وہ بھرا ہوا ہو۔ سورۃ الروم مکی ہے، ترتیب میں 30 نمبر پہ ہے، نزول میں 84 نمبر پہ ہے، سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی۔ بشارت، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ رومی مغلوب کیے گئے زمین کے قریب حصے میں جزیرہ عرب سے، اور حالانکہ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند سالوں میں۔ تو کتنے سالوں کے بعد ہو گئے پھر؟ اللہ ہی کے لیے امر ہے، اس سے پہلے جب رومی مغلوب تھے اور بعد اس کے جب رومی غالب آ گئے، اور اس دن جس دن رومی فارسیوں پہ غالب ہوں گے مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ مثلا ہمارا تعلق ہو مسلم لیگ کے ساتھ، کسی کا تعلق ہو پیپل پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، جب مسلم لیگ جیت جائے تو ہم خوش ہوں گے۔ یہ مقصد ہے کہ مسلمان رومیوں کے ساتھ محبت رکھتے تھے، رومیوں کی شکست انہیں پریشان کرتی تھی، رنجیدہ کرتی تھی، اور رومیوں کی فتح انہیں خوش کرتی تھی۔ یہ مقصد ہے۔ مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی قوی ہے، کوئی مسلح ہے، کوئی غیر مسلح ہے، وہ العزیز الرحیم۔ وعد اللہ وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ کرنا۔ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، شکوک و شبہات میں گر جاتے ہیں۔ صحیح ذرا کھوا کر سبق روزانہ کہنا پونا، صرف ذرا آہستہ پڑھا۔ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو، اور حالانکہ وہ آخرت سے وہ غافل ہونے والے ہیں۔ اسباب ظاہری پہ نظر ہے، اسباب ظاہری پہ نظر ہے، اور آخرت سے وہ غافل ہونے والے ہیں۔ ظاہر اور باطن کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر جو بغیر دلیل کے نظر آ رہا ہو، باطن جس میں دلیل دینی پڑے۔ دنیا کو جانتے ہیں یہ دنیا دار، لیکن اس کی بھی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، دنیا کو بھی اندر سے نہیں جانتے۔ کیا بنا انہوں غور و فکر نہیں کیا اپنے جانوں میں؟ کیا اللہ نے کیسے انہیں بنایا؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے، مگر حق اور وقت مقرر کے ساتھ۔ اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے رب کی ملاقات کے ساتھ البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ تخویف دنیاوی،
ایک ہوتی ہے ڈانٹنا، کی کر رہا ہے، یہ ڈانٹ ہے، ایک ڈرانا، ایسے نہ کر فیل ہو جائے گا، یہ تخفیف ہوتی ہے۔ اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے رب کی ملاقات کے ساتھ البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ تخفیف دنیاوی، کیا بھلا وہ چلے پھر نہیں ہے ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ پہلے زیادہ سخت نہل مکہ سے باعتبار طاقت کے، انہوں نے زمین کو پھاڑا، کھیتی باڑی کی، زمینداری کی اور زمین کو آباد کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ پہلے لوگ ہر لحاظ سے قوی تھے، تم کیا چیز ہو؟ امروہا جناس الاشتقاق، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان پہ ظلم کرے کہ بغیر گناہ اور زیادتی کے اور ان کے نافرمانی کو انہیں ہلاک کر دے، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے اعمال کی، اساء سوء بھی جناس الاشتقاق ہے، یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تھے وہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے۔ حشر و نشر پر عقلی دلیل، اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ عہد پڑھ لینا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ جس دن قائم ہوگی قیامت، مجرم نا امید ہو جائیں گے ہر خیر سے۔ اور بعضوں نے کہا یبلس المجرمون یسکتون، خاموش ہو جائیں گے۔ ان کے لیے مزعومہ شرکاء سے ان کی کوئی سفارشی نہیں ہوں گے، جو انہوں نے کہا فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، اور وہ اپنے شرکاء کے ساتھ انکار کرنے والے ہوں گے، تبری کریں گے کہ آج اگر دنیا میں گئے تو ہم تمہارے مرید نہیں ہوں گے۔ اور اس دن جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن اہل جنت اہل دوزخ جدا جدا ہو جائیں گے۔ لا یستوی اصحاب الجنت واصحاب النار، اصحاب الجنت هم الفائزون وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ بس بہرحال وہ لوگ ایمان لا اور عمل کی اچھے، وہ باغات میں خوش کیے جائیں گے، سبحان اللہ، باغات میں خوش کیے جائیں گے، یحبرون یکرمون۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مقابلہ ہے بھائی، آمنو کفرو، مقابلہ، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری ملاقات کو جھٹلایا، بس یہ لوگ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ فسیعیہ ہے، فساد والی۔ اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرتے ہو، جب صبح کرتے ہو، اسی کے لیے تعریف ہے آسمان و زمینوں میں، اور شام کے وقت اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ جی، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور نمازیں پڑھو ان اوقات میں۔ تم سون میں مغرب اور عشاء آ گئی مولانا، تصبحون میں صبح کی نماز آ گئی، عشیًا میں عصر کی آ گئی، تظہرون میں ظہر کی نماز آ گئی۔ اس سے نماز مراد ہے۔ اب اگر قاری اسماعیل صاحب کہے استاد جی ساری نمازوں کو تسبیح کیوں کہا؟ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، نماز ہے ہی تسبیح۔ دوسرا اس کا مطلب سبحان اللہ کا کیا ہے کہ ان اوقات میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ان حالات اور تغیرات تبدیلات کو دیکھ کے یقین کر لو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سمجھ رہے اس کی بات کو؟ یا تو سبحان اللہ سے مراد نماز ہے، یا یہ ہے کہ یہ حالات دیکھتے ہو صبح شام دوپہر، تو اللہ پاک شریکوں سے پاک ہے، اس کی پاکی بیان کرو۔ کتنی تبدیلیاں لا رہا ہے، 2 مطلب ہے، یا نماز یا ویسے تسبیح۔ کل سوڑا کا تو پھر اللہ کرے آوے سبق، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ الحی المیت تباک، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آباد کرتا ہے زمین کو بعد اس کے ویران ہونے کے، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تم بشر ہو، چلنے پھرنے لگ گئے ہو، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویوں کو۔ بیویاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ گالیاں دو،
بیویاں کس کے لیے ہوتی ہیں کہ سر سے دوپٹہ اتار کے تمہارے ساتھ سفر کرے. بیویاں اس لیے کہ تمہارا کوئی دوست آ جائے تو السلام علیکم وعلیکم السلام. اس لیے بیویاں اس لیے ہوتی ہے کہ تمہاری بربادی کا سبب بنے نہیں، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. سبحان اللہ. بنا دیا اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو. حذیفہ، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. محبت کا جو اعلیٰ درجہ ہے نا الوانی، ہاتھ ٹھیک رکھ، اعلیٰ جو درجہ ہے وہ ہے مودت. آسان سمجھاؤں، محبت ٹوٹ جاتی ہے، مودت نہیں ٹوٹتی. حذیفہ کے ابو اور میں آج اکٹھے پڑھتے رہے، آج سے 39 سال پہلے یا 37-38 سال پہلے. الحمدللہ آج ان کے دل میں بھی محبت ہے. بیٹا ان کا یہاں بیٹھا ہے تو آخر اعتماد ہے، میرے دل میں بھی ان کی محبت. مودت ٹوٹتی نہیں ہے اور محبت ٹوٹ جاتی ہے. کوئی بات سمجھ آئی؟ خامد بیوی میں محبت نہیں، مودت ہونی چاہیے. خامد بڑا خوبصورت چہرہ ادھر ہے، بڑا نوجوان ہے، بیوی کی محبت ہے. خدا نخواستہ اسے ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، رنگ کالا، پہلے جیب فل ہے اب جیب خالی ہے. پہلے ₹1,00,000 مہینہ آتا تھا، اب 10,000 نہیں آتا. اگر مودت ہے تو بیوی اسی طرح پیار کرے گی. اور میرا دولہا آ گیا، لاڑا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، اقبال آ گیا. یہ مودت ہوگی. اور اگر وہ کہ پرے کرو انہوں انہیں نہ کالا پرے کرو، پھر یہ مودت نہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں. اور بیوی جب پہلے آئی تو خاوند نے کہا ایسے جیسے حور ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. ایک مولوی صاحب کی شادی ہوئی پشاور میں، پہلی دفعہ بیوی دیکھی، ایسے چائے پی رہے تھے، ایسے ڈر کے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پیالی گر گئی ہے، کام گر گیا. تو بیوی بڑی خوبصورت، بڑا جہیز لائی ہے، سب کچھ لائی ہے، اب بڑا پیار ہے فضل ربی کا. خدا نخواستہ اسے شوگر ہو گیا، بیماری ہے، رنگ کی کالی ہو گئی. اب بھی فضل ربی اسی طرح اس کے گیت گائے، آئے نہیں میری لاڈو، آئے نہیں میری گلے بابونا، اور میری حور قصور جی نور بھور. تو یہ ہے مودت. میں مذاق میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. مسئلہ یاد رکھنا، پہلے سوچ لو کالی ہے گوری ہے، امیر ماں باپ ہے، غریب ہے، جب کر لی اب چھوڑنا نہیں. تو قرآن کہتا ہے خامد بیوی میں کیا ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. سبحان اللہ. بنا دیا تمہارے درمیان محبت کو اور رحمت کو. یہ اللہ نے بنایا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. جس گھر میں خامد بیوی کی مودت ہے نا، یاد رکھنا وہاں اولاد بھی اچھی، رزق بھی مبارک اور سکون ہوتا ہے. ایک تھوڑی سی بات کرنا اگر سمجھ آئے، مودت ہو تو ایک دوسرے پہ غصے ہونا، لڑنا وہ عارضی ہوتا ہے. محبت ہو تو پھر چھوٹی سی بات سے 10 سال ناراضگیاں، طلاقوں تک بات پہنچتی ہے. مودت ہو تو لڑائی ہوگی جس طرح کی ہوتی ہے لیکن جلدی ختم ہو جائے گی. اور اگر مودت نہیں ہوگی تو تھوڑی سی بات سے 2 مہینے. میں گجرا والے ایک دفعہ عدالت میں گیا، اللہ بچائے عدالت میں جانے سے میرے استاد قاری نصر اللہ صاحب مدد اللہ علی گرفتار ہو گئے کسی دینی معاملے میں، حق پہ تھے، میں شاگرد ہوں ان کا. تو ہم گئے، وہاں ایک جج تھا. تو جج نے فیصلہ کیا، بہرحال ہمارے حق میں کیا، استادوں کی گرفتاری ختم ہو گئی. تو مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ جج 18ویں گریڈ کا ہے، اس کی بیوی بھی 18ویں گریڈ کی ہے. توجہ کرنا، دونوں کی اولاد کوئی نہیں. اور ان کا باورچی کہتا ہے کہ میں شام کے وقت جا کے اس کو بھی روٹی دیتا ہوں اور اس کو بھی دیتا ہوں، اور دونوں ایک ادھر منہ کر کے کھاتے ہیں، ادھر منہ کر کے. یہ کہتے ہیں میں 18ویں گریڈ کا ہوں، مجھے کیا اس کی پرواہ.
وہ کہتی ہے میں 18ویں گریڈ کی، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے. پتہ نہیں کیا نام تھا، کیا وقت گزر گیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں اس طرح جس طرح جانور کو کوئی چیز ڈالتے اس کو بھی روٹی دے دیتا ہوں، دونوں کھا لیتے ہیں، اور بس یہ میں 18ویں گریڈ کا، وہ کہتی میں 18ویں گریڈ کی. وہ اسے چائے بنا کے نہیں دیتی اور وہ سلام نہیں دیتا ہے. یہ نہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. بیوی کے لیے جب خامد کر لیا نا، توجہ کرو، تو پھر وہ خامد کالا ہے، گورا ہے، چھوٹے قد کا ہے، بڑے کا ہے، ٹھنگنا ہے، لمبا ہے، جو بھی ہے، پھر سب کچھ وہی ہے. اور جب وہ کر لی ہے، چاہے وہ اتنے کو اس کا قد ہے، چاہے مجھ سے بھی بڑا قد ہے، چاہے موٹی ہے چاہے پتلی ہے، اب وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. بڑی پیاری زندگی گزرتی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو بنایا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. قاری اسماعیل صاحب، ایک آدمی تھا تو وہ کسی کو کہنے لگا کہ میرا لباس بڑا ستھرا ہے. اس کے حضرت صاحب لباس تا میلا تو تسی بار بار آنو میرا لباس بڑا ستھرا. اس کے جاوے کہ مولوی نہ یاری لا، قرآن کہنے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہم. تمہاری بیویاں تمہارا لباس، تم ان کے لباس. اس نے کیسی بات کی؟ اس نے کہا میری لباس سے مراد میری بیوی ہے، یہ بڑی ستھری ہے، نیک ہے، سیرت والی ہے. تو آپ بھی جب شادی کریں گے تو پھر دوستوں کو بتانا میرا لباس ٹھیک ہے، میرا لباس بیمار ہے، میرا لباس سسرال گیا ہوا ہے، میرا لباس میکے گیا ہوا ہے، میرا لباس میرے ساتھ عمرہ کرے گا. وہ آکن کے بیوقوف ہے ایک ہی کہہ رہا ہے. پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ لباس سے مراد خامد بیوی ہے. بیوی کہے میرا لباس آج ادھر نہیں ہے، کدھر گیا جی؟ کراچی گیا ہویا، مسندے گیا ہویا، گجرا والے گیا ہویا. اس سے مراد بیوی اور خامد. یہ میں بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں. خامد بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. قاری افتخار جو کپڑے اتار دے تو جن بھی ڈریں گے اس سے. لباسا یواری سوآتکم وریشا. تو یہ خامد بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. بغیر بیوی کے خامد ننگا ہے اور خامد کے بغیر بیوی کیا ہے؟ ننگی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. میری بات کو مذاق نہ بنانا، بناؤ تو اپنی ذمہ داری. حدیث سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میری شادی کو 30-31 سال ہو گئے. اللہ نے جو مجھے گھر میں سکون دیا ہے، بیوی کی وجہ سے اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے. مجھے الحمدللہ حدیث سے نعمت کے طور پہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اپنے گھر میں نصیب ہے. بفضل اللہ اللہ سب کو نصیب کرے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمینوں کا پیدا کرنا، یہ قدرت کی نشانی. تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کوئی پنجابی، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کوئی عربی، کوئی فارسی زبان ہے. ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ پنجابی سنا، اس نے سنا دی. انگلش سنا، اسے آتی تھی، سنا دی. عربی سنا، وہ بھی اس نے سنا دی. اس نے کہا یار پشتو سنا، تو اس نے ایک ٹین لے کے بیچ میں روڑے کر کے جس طرح ٹھک 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 ٹھک. بس یہ کیا اس کا یہ پشتو ہے. واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف کرنا اور تمہارے رنگوں کا مختلف کرنا. ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے جہان والوں کے لیے. تمہارا سو جانا رات میں اور دن میں، اب خیال کرنا، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے. یہ سمجھانا مقصد ہے. رات میں سونا، دن میں اس کا فضل تلاش کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور اس کی نشانیوں سے دکھاتا ہے تمہیں بجلی، ڈر کے لیے اور امید کے لیے. اخافتاً و اطمئنان. احمد جا رہا ہے ترنول، ڈر گیا، خوفا. گھر میں ہے داؤد، بارش دیکھی تو خوش ہو گیا، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر آباد کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو بعد ویران ہونے کی. یحیی موتہا تباہ ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تقریر میں تھوڑا شرح صدر ہونا چاہیے نا. کبھی توحید پہ دلائل دینا تو یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو یہ آیات لوگوں کو سنایا کرو. ضروری ہے کتبات کا رٹا لگانا.
اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ آسمان و زمین کھڑے ہیں اس کے حکم سے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، سبحان اللہ. جب تمہیں بلائے گا بلانا زمین سے. دعا اور دعوت کی کون سی اصطلاح میں مانی؟ واہ، خوش کر دیتا ہے اللہ تو انو خوش کر. پھر جب تمہیں بلائے گا بلانا زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکلو گے. کہاں سے نکلو گے؟ من القبور، قبروں سے نکلو گے. اینج اٹھ کے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، فرشتے جن انسان، کل لہ قانتون، سارے اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. اگر مولی عرفان کہے استاد جی کافر تو کوئی نہیں تابعداری کرتا، پتھر تو کوئی نہیں کرتے، وہ تکوینی جو حالت ہے، بوش ٹوش ٹرمپ ڈرم، جب موت آئے گی مر نہیں جائے گا، بیماری آتی ہے کون بچاتا ہے؟ یہ تکوینی طور پہ کل اللہ قانتون. عبید اللہ میرا بڑا فرما بردار تابعدار ہو، ہے نہیں ہو تو اس کو کہیں گے یہ فرما بردار ہے. لیکن یہ جو بستر آپ نے بچھایا ہوا ہے یہ میرا تابعدار ہے تکوینی طور پہ، اس کو تکوینی کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں تکوینی طور پہ. کل اللہ قانتون، اور وہ اللہ ہوا جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ پھر لوٹائے گا وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ، موت کے بعد بھی اسی نے لوٹانا ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ اِعَادَہ، دوبارہ لوٹانا، آوَنُ عَلَيْهِ، اللہ پہ بڑا آسان ہے. یہ لاؤڈ سپیکر بار بار بنانا آسان ہے، جب پہلے یہ میک بنایا تو مشکل ہے، اس کے لیے تکلف کرنا پڑا. جی تو اس لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، یا دوبارہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے دوسری دفعہ بطریق اولا، اسی کے لیے صفت اعلیٰ. ساری صفتیں آسمانوں میں زمینوں میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ پاک غالب حکمت والا. کتنا ہویا جی؟ ربنا تقبل منا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مولانا نعمان صاحب کی پھوپھی کے لیے دعا بھائی. اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزا من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم. اے رب کائنات، ہمارے والدین، اساتذہ، ہمارے اپنے بیگانے، پوری امت مسلمہ میں قدیم جدید نیک گنہگار جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، خدمتیں، ریاضتیں، اطاعتیں، سخاوتیں قبول فرما لے. اللہ ہر قسم کی برکات عطا کر، رحمت عطا کر. ہر قسم کی گناہوں سے نفرت نصیب فرما، ہر قسم کی نیکیوں سے محبت نصیب فرما. آنے والی زندگی دنیا میں جو ہے اس کو مبارک بنا، قبر والی کو مبارک بنانا، حشر والی کو مبارک بنانا. زندگی کے کسی موڑ پہ اللہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، حقیقی عزت عطا فرما. اللہ ہمارے کئی دوست اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہدایت نصیب فرما. ہماری کئی مائیں بہنیں نمازیں نہیں پڑھتے، ہدایت نصیب فرما. کئی نوجوان نہیں پڑھتے، ہدایت نصیب فرما. اللہ جن لوگوں کے گھروں میں نماز کی پابندی نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، ہدایت نصیب فرما. جن گھروں میں شرعی پردہ نہیں، جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ ہدایت نصیب فرما. اللہ میری جسمانی روحانی اولاد کو نیک بنا، اپنا فرما بردار بنا، نبی علیہ السلام کا سچا غلام بنا. اللہ میرے گھر میں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، اللہ سب کو مبارک بنا. اللہ میرے گھر میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما. اللہ میرے روحانی جسمانی بیٹوں کو بیٹے عطا فرما، بیٹے عطا فرما، بیٹے عطا فرما، بیٹیاں عطا فرما.
اللہ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے والدین میں سے جو فوت ہو گئے مغفرت فرما، جو زندہ ہے صحت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکات کا نزول فرما، خیر کا نزول فرما۔ اللہ ہمیں مجاہدت و تم نفس نصیب فرما، اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، اللہ ہماری رزق حلال کی فراوانی ہمیں عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کے ہر لحاظ سے حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، تحفظ حرمین نصیب فرما، تحفظ حرمین اے اللہ عطا فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دفاع فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، ان میں جو لائق ہے استقامت اور راضی عطا فرما، جو کچھ کمزور ہے اللہ انہیں ذہانت نصیب فرما۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک، اللہم اغفر لنا وتب علینا بفضلک۔ یا رب انت وانا انا العباد بالذنب وانت العباد بالمغفرہ، اغفر لنا بفضلک، اغفر لنا بفضلک، اغفر لنا بفضلک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین برحمتک۔